جی ناظرین السلام علیکم ناظرین، آج کے ولاگ میں خوش آمدید۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ کے بادل جو ہے ابھی تک وہ چھٹ نہیں گئے ہیں اور ابھی تک چھائے ہوئے ہیں۔ اسی پہ بات کریں گے آج۔ استنبول میں مذاکرات کی جو تعطل کا شکار ہوئے ہیں، اس کے بنیادی وجوہات کیا ہے، وہ کون سے ایشوز ہے جس پہ دونوں کے درمیان ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے اور مذاکرات جو ہے وہ لٹک گئے ہیں۔ تیسرا دن ہے لیکن ابھی تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ پاکستان کے ڈیمانڈز کیا ہے اور افغان طالبان جو ہے یا طالبان رجیم ان کے جو نمائندے ہیں وہ کیوں ان ڈیمانڈز پہ جو ہے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ پاکستان نے کھلے جنگ کا اعلان کیا ہے کہ اگر باقاعدہ معاہدہ نہ ہو سکا تو پھر پاکستان جو ہے وہ جنگ تصور کرے گا۔ اور وہ کون سا موقع تھا جب افغان طالبان کے جو ریپریزنٹیٹیو استنبول میں تھے ان کو کیا چیز دکھائی گئی جب وہ امبیرس ہو گئے اور اس وقت میٹنگ جو ہے شدید وہ تناؤ کا شکار ہوا۔ اور ساتھ ہی ایک انٹرسٹنگ خبر وہ یہ ہے کہ تھیرا میں کرکٹ میچ کے دوران وہ کیا ہوا، کیا وہ جو ٹی ٹی پی کا کمانڈر تھا وہ انوائٹڈ چیف گیسٹ تھا یا خود سے آ کے چیف گیسٹ بن گیا، تقریر کی، ٹرافی تقسیم کیے اور چلا گیا۔ تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ کتنے دیر تک وہاں پہ رہا، کرکٹ کا میچ دیکھتے رہے، اور یہ کہاں پہ ہوا۔ چیف منسٹر کا جو آفس گھر ہے، جو آبائی گھر ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس سے چند میٹرز یا کلو میٹرز کے فاصلے پہ تھا۔ تو یہ آج کے موضوعات ہیں اور انتہائی اہم موضوعات ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں سے آپ کے ساتھ جو رابطہ جو ہے وہ منقطع رہا، لیکن اب کوشش کریں گے کہ اس کو اسی طرح ہی بحال رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ پاکستان افغانستان کے درمیان جو ہے جنگ کے بادل جو وہ چھائے ہوئے ہیں، اس پہ بات کریں گے، لیکن پہلے یہ کرکٹ کا کیا معاملہ ہوا ہے۔ آپ سنا ہے کہ تیرا میں یہ جو خیبر ایجنسی وہاں پہ کرکٹ میچ ہو رہا تھا اور ٹورنامنٹ تھا اور اس کا فائنل تھا۔ فائنل میں کافی تعداد میں شائقین تھے، چیف گیسٹ بھی آئے ہوئے تھے، جو لوگ انوائٹڈ تھے وہ بھی تھے کہ اس دوران طالبان کی ایک تشکیل آئی، ان کی ایک ٹیم آ گئی اور ان کے جو کمانڈر صاحب تھے وہ خود جا کے چیف گیسٹ کے کرسی پہ بیٹھ گئے اور میچ دیکھنے لگے۔ پورا میچ دیکھنے کے بعد محظوظ بھی ہوئے ہوں گے ڈیفینیٹلی، بغیر کسی تردد کے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں میں نہ پھر ڈرون اٹیک کرتا ہے اور نہ کہیں سے ان پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ اور جب کرکٹ میچ ختم ہوا تو اس نے ایک تقریر کی اور تقریر میں ان کا اپنا جو مدعا تھا وہ بیان کیا، اور شاید وہ ہم آپ کو دکھا بھی دے، لیکن تقریر نہیں دکھا سکتے، لیکن وہ ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس نے ٹرافی تقسیم کی اور چائے پینے کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ تو ایک بڑا امبیرسنگ واقعہ ہے ڈیفینیٹلی کہ جب اتنے پاپولیٹڈ ایریا میں، اس کا یا تو یہ مطلب ہے کہ مقامی لوگ جو ہے کسی نہ کسی حوالے سے سہولت کار ہے یا جو ہے ڈر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اتنے اندر آ جاتے ہیں تو سیکیورٹی اس کو کارڈن اپ کیوں نہیں کرتے اور اس ایریا کو کیوں مانیٹر نہیں کرتے۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں اور میرے خیال میں ایسے واقعات جب ہو جاتے ہیں تو عوام کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے اسٹیٹ پہ وہ ڈیمیج بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے۔ اور ابھی آتے ہیں جی استنبول میں کیا ہو رہا ہے۔ استنبول میں جو ہفتے کے روز سے جو مذاکرات شروع ہوئے تھے، بڑی توقعات تھی کیونکہ وہ جنگ بندی میں توسیع کی گئی تھی اور ابھی بھی جنگ بندی میں عارضی توسیع ہے، اور طالبان کا پوائنٹ نمبر 1 بھی یہی ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے عارضی نہیں بلکہ اس کو پرماننٹ کیا جائے، اور ساتھ ہی پاکستان سے ایشورنس مانگ رہے ہیں کہ افغانستان کی فضائی اور زمینی حدود کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہ کی جائے۔ یہ تو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان نے یہی کہتا ہے کہ یہ میٹنگ جس کے لیے بلائی گئی ہے اس پہ تو پہلے بات کر دیتے ہیں۔ پاکستان کا ڈیمانڈ یہی ہے کہ افغانستان جو ہے یہ دہشت گردی کی افغانستان نہیں بلکہ افغان طالبان جو ہے یا طالبان کی جو رجیم ہے یہ دہشت گردوں کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لے۔ مطلب ہے کہ کسی بھی صورت دہشت گردوں کی سرپرستی ہمیں قابل قبول نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان کا ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ایسے سالڈ جو ہے اقدامات نظر آنے چاہیے جو ویریفائبل ہو کہ ہاں
BLA اور TTP سے افغان طالبان نے ہاتھ کھینچ لیا ہے، لیکن ہمیں مطمئن کرنے کے لیے ایسے ہو کہ وہ ویریفائبل ہو، زمینی حقائق پر مبنی ہو اور مطلب یہ کہ منطقی ہو۔ ابھی تک پاکستان کا موقف یہ ہے کہ طالبان کی طرف سے جو باتیں ہو رہی ہے یہ غیر منطقی بات ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ وہی پرانی گسے پٹائے ان کا جو بیانیہ ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں، موضوع پہ آ نہیں رہے، اور موضوع یہ ہے کہ افغانستان میں افغان طالبان جو ہے TTP، BLA یا دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان سے ہاتھ اٹھائے، ان کی جو ہے وہ نہ کرے، مطلب ان کی سرپرستی نہ کرے۔ دوسری سائڈ پہ ان کا جو افغان طالبان کی طرف سے جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ جی ہم ان کو جو ہے پاکستان کی بارڈر ایریا سے دور لے کے جائیں گے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی، لیکن پاکستان کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے پہلے بھی پاکستان میرے خیال میں اس پہ دھوکہ کھاتا رہا، یا بات چیت کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بات کریں وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان نے بالکل لائن، تو میں نے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اب لائن ڈرا ہو گئی ہے، پاکستان نے نیا نارمل اسٹیبلش کیا ہے، حملہ ہوگا نقصان ہوگا تو حملہ ہوگا اور نقصان ہوگا، مطلب یہ کہ اگر آپ ادھر لوگوں کو بیچیں گے، اور پھر یہ ہم نے دیکھا جو 2 تشکیلیں آئی تھی میرے خیال میں ایک 13 تھی اور 12 جو تعداد تھی، ٹوٹل 25 تھے جس کو پھر ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور یہ کرم کے اور وزیرستان کے علاقوں سے اندر آ رہے تھے، اور یہ ایسے موقع پہ آ رہے تھے کہ ادھر استنبول ترکیے میں مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ادھر طالبان دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کی بارڈر ایریاز سے آ رہے ہیں اور ان کے چیک پوسٹیں ہیں، یہ تشکیلیں آ رہی تھی، پاکستان نے ان کے ویڈیو بنائے، ان کے آڈیو بنائے، ان کو قتل کیا، ان کے جو ہے IDs جو ہے وہ بھی لیے گئے ہیں، تو اس پہ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی۔ اور جب میٹنگ کے دوران ایک موقع ایسا آیا کہ جب ان 25 دہشت گردوں شدت پسندوں کی تصویریں، ویڈیوز اور فوٹوز وغیرہ وہ دکھائے گئے اور ان کے IDs دکھائے گئے جو کہ زیادہ تر افغان تھے، تو ذرائع کے مطابق یہ کہ وہ کافی امبیرس ہو گئے، کیونکہ اس قسم کی تصویریں نہ ان لوگوں نے پہلے دیکھی تھی، اس قسم کی کلیئر ویڈیو جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ افغانستان سے آ رہے ہیں، بارڈر کراس کر رہے ہیں، پھر ان کو اسی سائٹ پہ انگیج کیا جاتا ہے، اور جس میں پاکستان سیکیورٹی اداروں کے 5 بہادر سپوت جو ہے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ ان کو جب دکھایا گیا تو وہ کافی امبیرس ہو گئے، اور ذرائع کے مطابق وہ جو انٹرلاکٹرز ہیں، مطلب ایک جو میڈیٹرز ہیں، ان لوگوں نے بھی اس بات کا نوٹ لیا ہے کہ انہیں دیکھا ہے کہ واقعی یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کے چیک پوسٹوں سے گزر رہے ہیں ان کے، اور یہ پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں، پھر پاکستان کو جو ہے انگیج کرتے، کہتے ہیں اس وقت ان کو بہت زیادہ جو ہے ایک امبیرسمنٹ ہو گئی۔ لیکن مذاکرات کے دوران جو عجیب صورتحال نظر آئی وہ یہ ہے کہ پتہ لگ رہا ہے کہ ودن افغان طالبان بھی اس میں مطلب ہے کہ TTP اور BLA کے ایشوز پہ اختلافات ہیں، کیونکہ ان کی جو ڈیلیگیشن ہے اس میں ڈیلیگیشن میں دونوں گروپ شامل ہے، مطلب ہے کہ قندھار والوں نے اپنا بندے شامل کیے ہیں اور کابل نے اپنے بندے شامل کیے ہیں۔ کہتے ہیں مذاکرات کے دوران اکثر یہی ہوتا ہے کہ کبھی ایک ڈیلیگیشن اٹھ کے قندھار سے بات کرتے ہیں اور دوسرا اٹھ کے جو ہے نا کابل سے بات کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ ٹاکس جو ہے طویل ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے دن 9 گھنٹے مسلسل مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں ہوا، پھر دوسرے دن کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ، اور پھر اس پہ اتفاق ہو گیا کہ بات چیت جاری رہے گی۔ مطلب یہ ہے ایک سائڈ پہ پاکستان یہ بھی سوچ رہا ہے کہ شاید افغان طالبان جو ہے ٹائم بائی کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ وقت گزار رہے ہیں اور ایشو کو جو ہے پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو یہ بھی ہے کہ یہ مسلسل ان کا میٹنگ کو سٹاپ کرنا، میٹنگ سے اٹھنا، پھر گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے کوئی قندھار سے بات کر رہا ہے، کوئی کابل سے بات کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ان کے ساتھ اختیار نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کنفیوز ہے کہ کابل ایک بات کرتا ہے، قندھار دوسری بات کرتے ہیں TTP کے حوالے سے، اور کابل اور قندھار کی TTP پہ جو اختلافات ہیں اسی حوالے سے میں نے پریویس ویڈیو میں یہ شیئر کیا تھا کہ کابل میں کون کون سے گروپ ہے اور قندھار میں کون کون سے گروپ ہے جو کہ اس ایشو پہ ذرا ٹچی ہے، BLA اور TTP کے ایشو پہ۔ تو یہ ہے کہ یہ صورتحال آ رہی ہے، لیکن دوسری سائٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے بھی اسپیشلی پاکستان کے وزیر دفاع نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر معاہدہ نہیں ہوتا ہے اور افغان طالبان اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کی طرف سے کھلا جنگ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے کل کی یہ بات کہی ہے کہ پاکستان جو ہے مزید یہ برداشت نہیں کرے گا، اور جس طرح میں نے شروع میں کہا ہے کہ یہ بات اب
بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان نے لائن ڈرا کر دی گئی ہے کہ جہاں سے بھی پاکستان پہ حملہ ہوگا پاکستان اس کا ہارڈ رسپانس کرے گا، نتائج جو بھی ہو ابھی آگے دیکھ لیں گے۔ اور اس کے ساتھ میں نے ایک اور بھی جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کندہار میں بھی ملا ہیبت اللہ صاحب نے جو مذہبی اسکالرز ہے یا ان کا جو مذہبی ان کے جو ایک گروپ ہے اس کی میٹنگ کال کی تھی اتوار کے روز یعنی کل، اور اس میں اسی حوالے سے بات ہونی تھی کہ یہ پاکستان نے جو حملے کیے ہیں کابل میں، کندہار میں، پکتیکا میں وغیرہ وغیرہ، تو اس کا کیا جواب دیا جا سکے اور اس کو کس طرح ہینڈل کیا جا سکے، اور ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو کس طرح جو ہے یا پروٹیکٹ کیا جا سکے یا ان سے جو ہے ان کو سٹاپ کیا جائے۔ مطلب یہ کہ ان حملوں کے بعد رپورٹس کے مطابق وہاں پہ اب مذاکرات یا بات چیت یا ایک طریقہ کار جو ہے وہ وضع کر رہے ہیں، وہ بھی تو انڈر پہ تو پاکستان میرے خیال میں یہ پریشر اب جاری رکھے گا، جس طرح آلریڈی اکنامک یا معاشی دباؤ جو ہے وہ جاری ہے۔ ابھی تک جتنے بھی 9 پوائنٹ سے یا 7 پوائنٹ سے ٹریڈ کے حوالے سے وہ سارے بند ہیں۔ تورخم اور چمن جو کہ تقریباً 80% یہ ٹریڈ ایکسپورٹ امپورٹ جو ہے یا ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے ان 2 پوائنٹ سے ہو رہی ہے، وہاں پہ وہ دونوں بند ہے۔ اسی طرح خرلاچی بھی بند ہے، غلام خان بھی بند ہے، انگور اڈا وغیرہ یہ سارے اس وقت بند ہے۔ تو معاشی دباؤ پہلے سے پاکستان جو ہے وہ سسٹین کر رہا ہے، ریفیوجیز کو نکال رہا ہے، ان پہ تو بس بلینکٹ کہتا ہے کہ جتنے بھی جس کے پاس بھی ڈاکومنٹس نہیں ہے وہ اپنے ملک چلے جائے۔ تو یہ ریفیوجیز کا دباؤ اور یہ جو دوسرا معاشی دباؤ یا ٹریڈ کا، ٹرانزٹ ٹریڈ کا، یہ تو آلریڈی پاکستان مینٹین سسٹین کر رہا ہے۔ لیکن اس دوران ابھی تک تو کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا ہے جب سے پاکستان اور مطلب دونوں کے درمیان جو جنگ بندی ہوئی ہے۔ لیکن آگے دیکھتے ہیں یہ جو 2 تشکیلیں تھیں کرم اور وزیرستان میں، یہ بھی کافی اہم تھی اس حوالے سے۔ تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک وہ جنگ کے جو بادل ہے وہ چٹ نہیں گئے ہیں، وہ ابھی چائے ہوئے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اور امید ہے کہ جب مذاکرات پہ بیٹھ جاتے ہیں تو دونوں سائڈ سے ایک ہوگی یہی ڈیزائر ہوگی کہ مذاکرات سے اس مسئلے کو حل کرے، خواہ وہ افغان طالبان کے نمائندے ہو خواہ وہ پاکستان کے نمائندے ہو، کیونکہ جنگ جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے۔ پھر اگر دوبارہ جنگ ہو گئی تو پھر مذاکرات کے لیے بیٹھنا ہوگا، تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ یہ مذاکراتی ٹیمیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ لے کے کچھ دے کے، جو ایک طریقہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کچھ دینا ہوتا ہے کچھ لینا ہوتا ہے، اور تب مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بھی امید ہے کہ مذاکرات سے جنگ بندی پرماننٹ ہو جائے گی۔